नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 27 जनवरी की स्पीड न्यूज़। रुकने कानून साज कौंसिल BRS की कविता ने आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम आईन हिंद पर मुनक़िदा सेमिनार से फ़िक्र अंगेज़ खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इस सिलसिले में अमली इक़दामात तक़ाज़ाए वक्त है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कल ही बयान दिया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना रियासत के लिए एक भी मकान मंजूर नहीं करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये एक वफाकी ममलिकत में रियासतों के हुकूक़ की पामाली नहीं है? वफाकी जज्बे के तहत मरकज़ी हुकूमत को रियासतों के हुकूक़ व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया की तक़रीबात के दौरान तेलंगाना के गवर्नर जिश्न दियोरमा ने मुशर्रफ फारूकी, IAS ऑफिसर, तेलंगाना सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एजाज़ से नवाजा। फारूकी को गृह ज्योति स्कीम के कामयाबी में इनकी अहम शिरकत के लिए यह एजाज़ से नवाजा गया, जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम करती है। इस इक़दाम से 25,63,000 ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचा, जिससे इनके मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आई। इस तकरीब में, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, सरकारी फलाही स्कीमों को नाफिज करने के लिए अहदेदारों की अनथक कोशिशों की सताइश की। किसानों को यकीन दिलाने के बाद कि नए इतवार की आधी रात से ऋतु भरोसा के तहत इमदाद मिल जाएगी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किसानों को इस वक्त एक झटका दिया जब उन्होंने कहा कि तमाम अहल किसानों के बैंक खातों में 31 मार्च तक पूरी रकम जमा कर दी जाएगी। रियासती हुकूमत इस स्कीम को नाफिज करने के लिए 2 माह का तवील अरसा लेने का इरादा रखती थी। अपने कोडंगल हल्के के तहत चंद्रवंचा गाँव में 4 स्कीमों ऋतु भरोसा इंद्रमा आत्मिया, ऋतु भरोसा इंद्रमा इंडलू और राशन कार्ड की तकसीम का बाज़ाब्ता आगाज करने के बाद खिताब करते चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इब्तिदा में कहा था कि आज 26 जनवरी से इस दिन बैंकों के लिए छुट्टी है। आधी रात के बाद काबिल काश्त जमीन के मालिक हर किसान को इसके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये फी एकड़ मिलेंगे। हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला के स्कूलों में कल इख्तियारी तातील होगी। अगरचे रियासती हुकूमत ने अपने कैलेंडर में 28 जनवरी को शब मेराज की तातील का ऐलान किया था, लेकिन इसे इख्तियारी तातीलात के तहत दर्ज किया गया, न कि आम तातीलात के तौर पर। इसके पेश नज़र हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला के बाद स्कूलों में कल तातील होगी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तलबा पर तालीमी बोझ को कम करने के लिए इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के निसाब को 30% तक कम करने का मंसूबा बना रहा है। इस इक़दाम का मकसद रियासती निसाब को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के निसाब के साथ हम आहंग करना है। फिलहाल केमिस्ट्री का निसाब वसी है और माहिरीन तालीम ने खदशा ज़ाहिर किया कि तलबा की तालीमी तरक्की मुसाबिक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए दरकार हद से ज़्यादा है। फरवरी के महीने में तेलंगाना में 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। दूसरे और चौथा हफ्ता और तमाम इतवार के अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। ये इन दिनों की फेहरिस्त है जिन पर अगले महीने तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे। फरवरी 2, 9, 16 और 23 इतवार के ज़िमन में बंद रहेंगे। फरवरी 8 और 22 को दूसरा और चौथा हफ्ते की वजह से और 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तातील रहेगी। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में इतवार की रात 2 कश्तियों में आग लगने से लापता होने वाले नौजवान की तलाश जारी है। झील के करीब निकलिस रोड पर पीपुल्स प्लाजा में भारत माता महाआरती प्रोग्राम के तहत झील में 2 कश्तियों से आतिशबाजी के दौरान 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। नौजवान के अहलखाना ने पीर की सुबह पुलिस से रुजू किया कि कल रात हुसैन सागर से लापता हो गया था। नौजवान की शिनाख्त अजय के तौर पर हुई। इसकी वालिदा और खानदान के दीगर अफराद पीर की सुबह झील पर पहुंचे। हुक्काम से इसका सुराग लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने का मुतालिबा किया। नशे में धुत बेटे ने अपनी बड़ी मां का कत्ल कर दिया। यह वहशाना वाक़या रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के भैंसा में रुनुमा हुआ, जिसका ताखिर से इंकशाफ हुआ। पुलिस राय के मुताबिक मधुर मंडल के मौज़े आश्रा में 70 साला खातून हीराबाई रहा करती थी। खातून का बेटा गजाराम आदि शराबी बताया गया। इसने अपनी मां से शराब नोशी के लिए रकम तलब की। इस मसले पर दोनों में झगड़ा हुआ। बरहम बेटे ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। इस ताल्लुक से खातून के करीबी रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। इंद्रमा घर स्कीम से इस्तेफादा कुंदगान वालों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल न होने से मायूस एक मजदूर प्रभाकर ने पीर को पेद्दापल्ली जिले के कलवा श्री रामपुर मंडल के किश्तापेट में खुदकशी कर ली। खानदान के अफराद के मुताबिक प्रभाकर ने यह इंतहाई इकदाम इस वक्त उठाया जब इसे पता चला कि इसे इंद्रमा घर स्कीम के लिए मुंतखब नहीं किया गया, जिस स्कीम को रियासती हुकूमत ने इतवार को शुरू की थी।
تلنگانہ کے سریاپیٹ ضلع میں ایک نوجوان کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا۔ معاملہ گڈھا سے تعلق رکھنے والا کونڈا کرشنا نامی نوجوان کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ اس کی لاش جنگام روڈ سے پلالہ مرری جانے والے موسیٰ کینال کے کنارے پر پڑی ملی۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ قاتلوں نے اسے پتھروں سے مار کر ہلاک کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 6 ماہ پہلے کرشنا نے محبت کی شادی کی تھی اور شبہ ہے کہ یہی وجہ اس کے قتل کا سبب بنی۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا یہ قتل بین المذاہب یا بین طبقات شادی کی وجہ سے ہوئی یا کوئی پرانی دشمنی اس کا سبب بنی۔ مقتول کے گھر والوں سے بھی تفصیلات معلوم کی جا رہی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے حیات نگر کے کنٹلور میں انٹرمیڈیٹ کی طالبہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پھانسی سے لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ وہ کسی نامعلوم وجہ سے پریشان تھی، جس کے سبب اس نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ حیات نگر پولیس کے مطابق یہ 16 سالہ لڑکی انٹرمیڈیٹ سال اول کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کالج کے احاطے کے قریب اقلیتی گروکل ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اتوار کو اس کے کمرے میں رہنے والوں کے باہر جانے کے بعد اس نے اپنے کمرے کے چھت کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی سہیلیوں کو شک ہوا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو مردہ پائی گئی۔ حیات نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا۔ پیر 27 جنوری کو وقف ترمیمی بل کو جانچ کرنے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی نے حکمراں بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کے اراکین کی طرف سے تجویز کردہ تمام ترامیم کو اپنا لیا اور اپوزیشن اراکین کی طرف سے پیش کردہ ہر تبدیلی کو مسترد کر دیا۔ جے پی سی کے چیئرمین جگدمبیکا پال نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ کمیٹی کی طرف سے منظور کردہ ترامیم قانون کو بہتر مؤثر بنائے گی۔ تاہم اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے میٹنگ کی کارروائی کی مذمت کی اور جگدمبیکا پال پر وقف ترمیمی بل کو منظور کرتے ہوئے جمہوری عمل کو تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ مہاراشٹر کے 900 سے زائد ایسے عازمین ہیں جنہوں نے اب تک ایک قسط بھی جمع نہیں کرائی ہے۔ 2,72,300 روپے جمع کرانے ہیں۔ منتخب عازمین حج کو راحت دیتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا نے رقم جمع کرانے کی تاریخ میں 31 جنوری 2025 تک مزید توسیع کر دی ہے۔ ان دنوں میں عازمین انتظام کر کے رقم جمع کرا سکیں گے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عازم کا حج پر جانے کا ارادہ نہ ہو تو وہ معقول وجہ بتا کر جلد سے جلد کینسل کرا دے تاکہ ان کی جگہ دوسرے عازمین کو موقع مل سکے جو اپنی باری کے منتظر ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے اتوار کو اعلان کیا کہ اگر پارٹی دہلی میں 5 فروری کو ہونے والے اسمبلی انتخابات جیت جاتی ہے تو منیش سسودیا دوبارہ نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ کیجریوال نے اعلان جنگ پورہ حلقے میں ایک جلسے عام کے دوران کیا جہاں سے اس بار سسودیا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کیجریوال نے ووٹروں سے سسودیا کو منتخب کرنے کی اپیل کی۔ عام آدمی پارٹی نے پیر کو اپنا انتخابی منشور جاری کیا۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے دہلی انتخابات کے لیے 15 ضمانتوں کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران ایم پی سنجے سنگھ اور دہلی کے کابینہ کے وزراء سوربھ بھردواج اور گوپال رائے بھی سی ایم آتشی کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھے۔ اروند کیجریوال نے پارٹی کا منشور جاری کرتے بی جے پی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بی جے پی کو یاد دلایا کہ 15 لاکھ روپے کے وعدے کا کیا ہوا۔ بی جے پی والوں نے گارنٹی لفظ کو بدنام کر دیا ہے۔ اتراکھنڈ چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ UCC آج سے لاگو ہو جائے گا۔ اتراکھنڈ آزاد ہندوستان میں ایسا قانون نافذ کرنے والی پہلی ریاست ہوگی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ یکساں سول کوڈ سماج میں یکسانیت لائے گا اور سبھی شہریوں کے لیے مساوی حقوق اور ذمہ داریاں یقینی بنائے گا۔ بی جے پی نے 2022 کے اسمبلی الیکشن سے قبل وعدہ کیا تھا کہ دہرادون میں وہ اگر پھر برسر اقتدار آتی ہے تو یکساں سول کوڈ لاگو کر دے گی۔ کئی بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں شمول آسام نے اتراکھنڈ کے UCC کو ماڈل بنانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی مہاراج پر مبنی وکی کوشل کی فلم چھاوا ریلیز سے قبل ہی مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ اس فلم میں مبینہ طور پر کچھ قابل اعتراض مناظر ہیں جن کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ شیو بھکتوں کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر کے وزیر نے بھی اعتراض اٹھایا ہے، کچھ مناظر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ان تنازعات کے درمیان چھاوا فلم کے ہدایت کار لکشمن اٹیکر نے MNS سربراہ راج ٹھاکرے سے ملاقات کی۔ راج ٹھاکرے سے ملاقات کے بعد لکشمن اٹیکر نے نیا اعلان کیا کہ اگر شیو بھکت اس سین سے ناراض ہیں تو اس سین کو فلم سے ہٹا دیں گے۔ بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے پیر کو پنجاب کے امرتسر میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کو توڑنے کی مبینہ کوشش کی مذمت کی اور ریاست کی عام آدمی پارٹی حکومت پر لاپرواہی کا الزام لگایا۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ نے کانگریس اور بی جے پی پر بھی تنقید کی اور یہ دعویٰ کیا کہ دونوں جماعتیں 5 فروری کو ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل دہلی کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے امبیڈکر کا نام استعمال کر رہی ہیں۔ پنجاب پولیس نے اتوار کو ضلع موگا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے مبینہ طور پر ہیریٹیج اسٹریٹ پر واقع ٹاؤن ہال میں امبیڈکر کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو گولڈن ٹیمپل کی طرف جاتی ہے۔
ہندوستان کی ریاست بہار میں ایک بندر نے 10ویں جماعت کی طالبہ کو چھت سے ڈھکیل دیا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر کر ہلاک ہو گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ ضلع سیوان موزے مقبر بھگوان پور پولیس اسٹیشن کی حدود میں رونما ہوا۔ سرد موسم کی وجہ سے پریا کماری نامی طالبہ چھت پر دھوپ میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی۔ محلے کے لوگوں نے بندروں کو دیکھ کر شور مچایا، تاہم اس دوران ایک بندر نے اسے دھکا دے دیا، جس کے باعث وہ چھت سے نیچے گر کر شدید زخمی ہو گئی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس کی موت کی وجہ سر، کمر اور جسم کے دیگر حصوں پر آنے والی گہری چوٹیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد مقامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے پیر کو متحدہ عرب امارات UAE کا 3 روزہ دورہ شروع کیا تاکہ بااثر خلیجی ملک کے ساتھ ہندوستان کی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے کہا کہ جے شنکر دونوں ممالک کے درمیان قریبی شراکت داری کا جائزہ لینے کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو نے کہا کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نافذ کردہ نئی امیگریشن پالیسی کے تحت ملک بدر کیے گئے کولمبیا کے تارکین وطن کو لے کر آنے والی امریکی فوجی پروازوں کے داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسٹر پیٹرو نے ایک پوسٹ میں کہا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ امریکہ کولمبیا کے تارکین وطن کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک نہیں کر سکتا کہ واشنگٹن کو تارکین وطن کے ساتھ باعزت سلوک کے لیے ایک پروٹوکول قائم کرنا چاہیے۔ سویڈش پروسیکیوشن اتھارٹی نے لاٹویا سویڈن کے جزیرے گوٹلینڈ کو جوڑنے والی پانی کے اندر فائبر آپٹک کیبل کو نقصان پہنچانے کے شبے میں ایک جہاز کو قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ اطلاع رات دیر گئے جاری ایک پریس ریلیز میں دی گئی۔ اتھارٹی نے کہا کہ مشتبہ سنگین تخریب کاری کی مجرمانہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، حالانکہ اس نے جہاز کا نام یا قومیت ظاہر نہیں کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم سینکڑوں غیر ملکیوں کو 6 دنوں کے اندر ملک بدر کر دیا ہے۔ اب ٹرمپ کے اہلکار غیر قانونی تارکین وطن کی تلاش میں گردواروں کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے اہلکاروں نے غیر قانونی تارکین وطن کی جانچ کے لیے نیو یارک اور نیو جرسی میں گردواروں کا دورہ کیا، جس پر کچھ سکھ تنظیموں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سکھ تنظیموں نے اس طرح کی کارروائی کو ان کے عقیدے کے تقدس کے لیے خطرہ قرار دیا۔ چین مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں کو اپنی قومی مقننہ اور قومی سیاسی مشاورتی ادارے کے سالانہ اجلاس کی کوریج کے لیے مدعو کر رہا ہے۔ یہ دونوں مارچ میں منعقد ہوں گے۔ یہ اطلاع پیر کو جاری ایک سرکاری بیان میں دی گئی۔ قومی عوامی کانگریس، نیشنل پیپلز کانگریس اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے جنرل دفاتر کی طرف سے مشترکہ طور پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے۔ بیان کے مطابق میڈیا سینٹر 27 فروری سے 2 سیشنز کے لیے کھلا رہے گا۔ جنوبی لبنان میں اپنے گھروں کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے لبنانیوں کے ہجوم پر اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے، جن میں 6 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 124 دیگر زخمی ہو گئے۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ زخمیوں میں 12 خواتین اور اسلامک اسکاٹس ایسوسی ایشن کا ایک پیرامیڈیکل اہلکار شامل ہے، جو وہاں انسانی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں کر رہے تھے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔